رحم اللہ ومن يقرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب طہ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلندر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے آپ کے درمیان اس ماہ رمضان کے سلسلے گفتگو کی تیسری تقریر آپ لوگ سماعت فرمائیں اور عنوان جو آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں شروع کیا تھا اس میں کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قرآن نے ایمان اور نیک اعمال کے اوپر اتنا اصرار کیوں کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان بھی چاہیے اور نیک اعمال بھی چاہیے اور یہ دونوں ساتھ مل کر کے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں فائدہ اور کامیابی تک پہنچائیں گے. آج کی تاریخ جو ہے ہمارا موضوع مسلسل ہے لیکن ظاہر آج کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل تاریخ ہے اور اس کا ہمارے موضوع سے جس حد تک ریلیٹڈ بات ہے اسی سے مربوط کرتے ہوئے کہ انسان کو مثالی طور پر ایک کامیابی کیسے مسلمانوں کو حاصل ہوئی. آج کے 17 ماہ رمضان المبارک روز فتح بدر کا دن ہے اور اس حوالے سے ہمارے مضمون سے متعلق جتنی بات ہے ظاہر ہے آپ جنگ بدر کے احوال بارہا سنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جتنی اس روز سے متعلق بات ہے اسے موضوع کو اور آگے بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس میں حضور نے کیا کیا اور کیسے یہ کامیابی حاصل کی. کچھ آفاقی اصول جو ہیں وہ حضور کے ایکشن حضور کے لاہ عمل آپ کے اقدام سے ہمیں مل رہے کہ جو صرف جنگ میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں
استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یقیناً استعمال کیے جانے چاہیے، اس لیے کہ اللہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، بتحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل حضور کی ذات ہے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ جس کسی کو بھی اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے اس کے لیے حضور کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو سب سے پہلا اصول اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ جنگ کیسے ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کیوں جنگ کے حالات کیوں بنے۔ ظاہری بات ہے کہ حضور مکے میں تھے اور مکے میں حالات ایسے ہو گئے کہ اب مسلمانوں کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو حضور نے مشورہ دیا، ایک ایک کر کے جو ہے وہ لوگ مدینے جانے لگے اور آخر میں حضور خود بھی ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مسلمان مدینے تو آ گئے لیکن مکے میں مسلمانوں کا دشمن بھی موجود ہے اور وہ اپنی دشمنی سے باز تو نہیں آئے اور ان کا ہدف ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو اور حضور کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کر اس سے کام لینا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کس طرح سے میجر کی جائے گی۔ ہاں توجہ فرمائیے گا یہ بات، اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو بہت سارے جو اشتباہات ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کس میجر سے، کس طرح سے جو ہے وہ جج کی جائے گی کہ آیا کامیاب ہوا کوئی یا ناکام ہوا، اس کا میجر کیا ہو۔ تو اس کا میجر جو ہے بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہر سائٹ پر لوگ ان کے اہداف کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم انہیں کامیاب سمجھیں گے، اور جو یہ ان کا اپنا ہدف ہے، دیکھیے ہر ایک کا ہدف الگ الگ ہوگا، تو ہر ایک کو اس کے اپنے اپنے ہدف کے مطابق اسی پر جانچا جائے گا۔ جس نے جو ہدف رکھا ہے اس ہدف میں وہ کامیاب ہوا ہے تبھی اسے کامیاب سمجھا جائے گا۔ ہدف میں نہیں بناؤں گا، جس نے ہدف بنایا ہے، جس نے اقدام کیا ہے، اس کے ہدف کے مطابق ہی جانچا جائے گا کہ آیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جو ہمارے کافروں کا ہدف کیا ہے؟ کافروں کا ہدف یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، حضور قتل کر دیے جائے، یہ ہے کافروں کا ہدف۔ اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، بہت سارے کام کیے، وہ اس ہدف میں بار بار ناکام ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم مسلمانوں پر ظلم کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کریں گے، ان کا حقہ پانی بند کر دیں گے تو وہ اسلام چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس قتل کی کوشش میں بھی ناکام ہو گئے۔ مسلمان بھی مدینے چلے گئے، حضور بھی مدینے چلے گئے، مکے والے ابھی بھی بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بار بار ناکام کیوں ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، ان کا ہدف یہ ہے کہ حضور قتل کر دیے جائیں، اس ہدف میں وہ بار بار ناکام ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ان کے دماغ میں اور ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب یہ ہدف پھر بھی ہمارا ہدف ہے، ناکام ہو رہے ہیں لیکن ہدف ہمارا یہی ہے کہ حضور کو قتل کر دیں، اسلام ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کا کیا ہدف ہے؟ حضور کا کیا ہدف ہے؟ حضور کا ہدف یہ ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہدف کے اقدام کے کرنے والے کے ہدف کے مطابق جج کیا جائے گا کہ آیا کامیابی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس طرف حضور کا ہدف کیا ہے؟ حضور کا ہدف یہ ہے کہ جانوں کو بچانا ہے۔ حضور کا ہدف یہ ہے کہ جان کو بچانا ہے۔
کسی مسلمان کی جان ضائع نہ ہو، یہ حضور کا ہدف ہے، اور شہر مدینہ کو بچانا ہے، مدینے کے شہر کو بچانا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ کیوں بچانا ہے، اس پر بھی آگے کام لینا ہے اس بات سے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور نے آتے ہی ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے مدینے میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے قبیلے رہتے ہیں، ان سب کے ساتھ۔ وہ ایگریمنٹ، وہ مدینہ، وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اور اس آج کل بڑی اس کی حوالے دیے جا رہے ہیں، مل کی سلوات بڑے محمد آ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک شق یہ ہے، اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ ہے کہ مدینہ شہر کے اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ کہ آگے چل کر کے وہ دوسرے جو قبیلے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے، لیکن حضور کی طرف سے کبھی اس شق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، اور نہ صرف حضور کی طرف سے بلکہ حضور کا کوئی سچا جانشین بھی اس شق کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آگے چل کر کے اس سے کام لینا ہے۔ تو حضور نے کیا کیا ہے؟ حضور کا ہدف کیا ہے؟ جانوں کو بچانا ہے اور شہر کو بچانا ہے، معاہدے کی پاسداری کرنا ہے کہ جنگ شہر میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب کافر جو ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہیں، اور مسلمانوں کے پاس نہ تو تعداد ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، کوئی بھی چیز نہیں۔ تو اب جب انسان کا مقابلہ ایسے سے ہو کہ جس کا جو تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، ریسورسز کے ہر اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور وہ آماد جنگ ہے، ان جنگ کی جو ہے وہ شروعات تو انہوں نے کی، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ حضور کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کس طرح سے حضور نے اس جنگ کو اپنے حق میں منایا جبکہ ہر فیکٹر آپ کے خلاف جا رہا ہے؟ تو جب تعداد میں زیادہ ہوں، ریسورسز میں زیادہ ہوں، ہتھیار زیادہ ہوں، تو آپ کے پاس ایک چیز ہے جس میں آپ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے دماغ، وہ ہے اسٹریٹجی۔ چاہے سامنے والے کے پاس جتنی بھی تعداد ہو، اور جتنے بھی ریسورسز ہوں، اور جتنے بھی ہتھیار ہوں، اگر آپ کی اسٹریٹجی بہتر ہے تو آپ جیت جائیں گے۔ تو یہ ہونا ہے۔ حضور کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ حضور کی سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ جنگ مدینے میں نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو حضور کو خبر مل گئی کہ ابو جہل، ابو سفیان مل کر کے آ رہے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ مدینے میں حملہ کرنا ہے۔ تو حضور مدینے سے باہر، مدینے کے شمال میں، مدینے کے جنوب میں جگہ ہے بدر۔ آج بھی کوئی زیارت پہ جا چکا ہے، انشاءاللہ خداوند کریم آپ سب کو اس کی زیارت پر لے جائے۔ تو آج تو بدر مدینے کا حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں مدینہ چھوٹا سا تھا، جہاں پر مسجد نبوی ہے اور جنت البقیع ہے، یہ علاقہ، یہ سب مدینہ تھا، اور باقی جو کچھ تھا یہ سب مدینہ کے باہر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ شہر بڑھتے بڑھتے یہ ساری جگہ بدر، احد، یہ سب مدینہ کے حصہ بن گئے۔ تو اس جنوب کے مقام پہ کہ جس کا نام بدر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام جنگ بدر ہوا، وہاں پر حضور آ کر کے پہنچ گئے۔ اب جب یہاں پر پہنچ گئے تو سب سے پہلے ہی اسٹریٹجی میں ایک بات تو ہو گئی
کہ وہ آ رہے ہیں مدینے کو اٹیک کرنے کے لیے، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا راستے میں کہ حضور تو مدینے میں ہے ہی نہیں۔ ان کو یہ معلوم ہوا راستے میں کہ حضور تو مدینے میں ہے ہی نہیں، تو اب ان کو مدینے سے ٹریک چینج کر کے بدر کے مقام پر آنا پڑا۔ اب جو یہاں پر بدر کے مقام پر مسلمان پہلے سے پہنچ گئے، تو اب جو پہلے سے پہنچ گیا تو جو میدان میں پہلے آ جاتا ہے وہ پھر پوزیشننگ بھی اپنی ظاہری بات۔ تو اب جب وہاں پر یعنی اسٹریٹجی کہ آپ کو پتہ ہے آپ تعداد میں کم ہیں اور ریسورسز میں بھی کم ہیں، لیکن دماغ میں تو آپ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، افسوس یہ ہے کہ آج کل مسلمان سب کچھ ہیں، دماغ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب ریسورسز آ گئے تو دماغ نہیں چل رہے، جبکہ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ جیت کے لیے ریسورسز نہیں، دماغ چاہیے۔ اب جو یہاں پر آ گئے تو یہاں پر بدر کے دن حضور کے پاس 313 لوگ ہیں۔ یہ 313 کا عدد بدر سے آئے، 313 لوگ ہیں، 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 10 سے آدھے سے زیادہ لوگ نہ سواری ہے نہ ہتھیار ہیں۔ اب یہاں پر حضور کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے تو اپنے ہدف کا معلوم ہے، لیکن آیا جو باقی لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس ہدف میں ہیں یا نہیں؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ آیا جن کو آپ لے کر کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اس ہدف کو مانتے ہیں، اسی ہدف کے پیچھے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات محسوس کرتے ہوئے حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ بھی آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کی کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب فتح ہو جائے گی تو حلوہ کھانے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ ہاں، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ لیکن ہمیں کوئی محنت، کوئی ایفرٹ نہیں کرنا۔ تو حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ، ہم ایسے نہیں کریں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت مقداد نے یہ کلام کیا اور یہ بات کی تو یہ تو مہاجروں کی طرف سے نمائندگی ہو گئی، مہاجرین کی طرف سے نمائندگی ہو گئی۔ اب حضور کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ میرے ساتھ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، انصار کی طرف سے بھی کوئی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی حضرت مقداد نے اپنی تقریر ختم کی تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو حضرت مقداد نے کہا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں، اور جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ انصار بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ اسلام میں حضور کے زمانے میں تو مہاجرین اور انصار کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضور کے بعد انصار کا ذکر تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک سیاست ہے، کبھی اگر اسی سلسلے میں توفیق ملی تو آگے بات کریں گے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد انصار کا ذکر ہی تاریخ کے صفحے سے مٹا دیا گیا۔ تو اس صورت میں اور اس حالت میں پہنچے۔ اب سب سے پہلے تو یہی اسٹریٹجی میں ناکام ہو گئے وہ، کیا وہ مدینے آ رہے تھے، اب مدینے کے بجائے بدر آنا پڑا، اور پہلے سے مسلمان پہنچے ہوئے ہیں وہاں۔ تو اب جو وہاں پر پہنچے تو اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، آپ لوگ کے تجربے میں بھی ہوگی، وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا مسلمان بنتا ہے، نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جذبہ بہت بلند ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے۔ بڑی ایک لازمی سی چیز ہے، کوئی بھی چیز آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کا جذبہ بڑا
اور حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ تھے حضور کے ساتھ اس دن، نئے نئے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور تو ظاہر ہے کہ کسی کو منع کرنے والے نہیں، کہا کبھی چلے جائیں۔ تو وہ گئے میدان میں۔ جب وہ میدان میں گئے تو سامنے سے جو قریش کے سردار آئے تھے انہوں نے ان کا تعارف پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، ان کا شجرہ بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم تو آپ کو نہیں جانتے، آپ کے کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لڑائی کا ایک اصول ہے کہ ہمسر سے لڑائی کرنی چاہیے۔ لڑائی کا اصول ہے کہ لڑائی ہمسر سے ہوتی ہے، برابر سے ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت بھی بہت سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ جب ہمارے دماغ میں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بعد رسول مولا علی فلاں سے کیوں نہیں لڑے، تو علی کا کوئی ہمسر ہوتا تو علی اس سے لڑتے۔ علی کا کوئی ہمسر ہوتا تو اس سے لڑتے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ چلے جائیے، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، نہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی ہے اور نہ ہم آپ کو جانتے ہیں، نہ آپ کا کوئی حسب ہے نہ نسب ہے، لہذا آپ چلے جائیے۔ بیچارے وہ آگے۔ تو اب انہوں نے کہا مکے والوں نے کہ محمد کیا تمہارے پاس کوئی حسبی نسبی لوگ نہیں ہیں؟ کوئی حسبی نسبی لوگ نہیں ہیں کیا کہ جو تم نے ایسے لوگوں کو بھیج دیا جن کے نام نہیں معلوم ہے، جن کا حسب نسب نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ تو اب تو حضور کو چیلنج ہو گیا۔ ہاں، ابھی تک تو انہوں نے کہا تھا، حضور نے بھیج دیا، اب تو چیلنج ہو گیا۔ تو اب تو حسبی نسبی کو بھیجنا ہے تاکہ یہ ثابت ہو کہ حضور کے طرف ہی تو حسبی نسبی لوگ ہیں، تاکہ یہ ثابت ہو کہ حضور ہی کی طرف تو اصل حسب اور نسب والے لوگ ہیں۔ تو اب حضور نے بھیجا علی کو، حمزہ کو، عبیدہ کو۔ ان تینوں کو بھیج کر یہ بھی ثابت کیا کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے، جب شریعت کا معاملہ آتا ہے، جب حفاظت دین اور قرآن کی بات آئے تو میں علی جیسے کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں علی جیسے کو، میں حمزہ جیسے کو بھی میدان میں بھیج کر کے قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ دین بچ جائے، تاکہ مسلمان بچ جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنے رشتہ داروں کو بچا لیا اور اپنے اصحاب کو کٹوا دیا، تاکہ ہمیشہ یہ کہا جائے کہ ہاں اصحاب کو بچانے کے لیے حضور نے اپنے اہل بیت کو سامنے رکھا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ اصحاب کو بچانے کے لیے حضور نے اہل بیت کو سامنے رکھا ہے۔ اب میدان میں آ گیا، میں جنگ تو نہیں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ کی، ہزاروں بار سنی ہوئی۔ جب یہ جنگ ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو بعد میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے ارادے سے وہ آئے تھے، رسول کو قتل کرنے وہ آئے تھے، اسلام کو ختم کرنے وہ آئے تھے، اور یہاں جنگ میں تو سب الٹا ہو گیا، نہ رسول قتل ہوئے، نہ اسلام ختم ہوا، نہ جو ہے وہ ان کو فتح ہوئے، بلکہ الٹا ان کے بڑے بڑے لوگ مر گئے۔ ابو جہل جنگ بدر میں مر گیا، مارا گیا۔ ابو سفیان کا سسر، اس کا سالہ اور اس کی بیوی ہندہ کا بیٹا، یہ تینوں جنگ بدر میں مارے۔ اس کے علاوہ اور
70 اور آدمی جو ہے ان کے علاوہ 70 اور آدمی بھی کافروں کے قتل کر دیے گئے. تو بعد میں کیا ہوا؟ ظاہر بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم ہوا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی جب ہم گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے، محمد کو ختم کرنے کے لیے، اسلام تباہ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، الٹے ہمارے لوگ مارے گئے اور واپس ہم آ گئے. تو ایسا ہوا کیا؟ کیسے یہ ہو گیا؟ تو میدان میں جو جس جگہ پر لڑ رہا تھا وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، کیا ہوا؟ تو وہ میدان کے ادھر لڑ رہا تھا وہ کہنے لگا میں تو علی سے لڑ رہا تھا. وہ میدان کے ادھر لڑ رہا تھا وہ کہتا میں علی سے لڑ رہا تھا. وہ میدان کے ادھر لڑ رہا تھا وہ کہنے لگا میں علی. اب سارے کنفیوز ایک دوسرے سے کہ تم میدان کے اس طرف تھے، وہ میدان کے اس طرف تھا، وہ میدان میں وہاں تھا، وہ میدان میں یہاں تھا. وہ ہر ایک علی سے کیسے لڑ رہا تھا؟ ہر ایک علی سے کیسے لڑ رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ وہ جو جنگ بدر کے دن اللہ نے آیت نازل کی کہ میں نے 5000 فرشتے بھیجے ہیں، وہ 5000 کے 5000 سب علی کی شکل میں تھے. سارے کے سارے علی کی شکل میں تھے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. وہ 5000 سب علی کی شکل میں تھے. ہر ایک کو یہ لگ رہا تھا کہ میں علی سے لڑ رہا ہوں. اچھا جنگ تو ختم ہو گئی، اب وہاں ادھر پوسٹ مارٹم چل رہے ہیں، ادھر آیتیں نازل ہوئی. ہاں یہ آیتیں بہت اہم ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ فتح کیسے حاصل ہوئی. وہ تو بتا دیا کہ اللہ نے فرشتے نازل کر دیے، 3000 فرشتے نازل کیے، پھر 5000 فرشتے نازل کر دیا. اور یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، ناممکن ممکن بن سکتا ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال رہے تو ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے. پھر اللہ نے ایک احسان جتایا، کیا کہا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن جبکہ تم کمزور تھے. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ. تو اب تمہارے اوپر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری بدر کے دن مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے. مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ تمہاری کوئی اس کے اندر کارنامہ تھا. اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو فتح حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اب تمہارا فریضہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور لعلکم تشکرون. شاید تم اسی بہانے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری مدد کی اس دن، تب تمہیں کامیابی حاصل ہوئی. تو ان کا جو ہدف تھا اس میں تو وہ ناکام ہو گئے. نہ وہ رسول کو قتل کر سکے، نہ اسلام کو ختم کر سکے، نہ مدینے پہ قبضہ کر سکے. رسول کا جو ہدف تھا کہ جانوں کو بچانا ہے اور دین کو بچانا ہے، دونوں ہدف میں رسول کامیاب ہو گئے. رسول کے دونوں اہداف میں حضور کامیاب ہو گئے. ان کے جتنے اہداف تھے وہ سب ناکام رہے. اب یہاں پر یہ وارننگ دے کر کے اللہ نے بتایا کہ چند دن کی بات ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی چپ کر کے تو بیٹھ نہیں جائیں گے. ان کے بڑے بڑوں کو جب مار دیا علی نے تو وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. وہ بھی سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگلے ہی سال وہ احد کی لڑائی میں پہنچ جائیں گے اور اب اس دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بدر میں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا. اور اس دن جس دن مسلمان احد کے دن تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہتھیار میں بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ جیتی ہوئی لڑائی ہار جائیں گے اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد.
یعنی اللہ نے یہ بتایا، اور دین کا خلاصہ یہ ہے، کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کیا؟ کہ محنت کرنا تمہارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ دین میں نتیجہ تمہاری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ دین کے کسی بھی معاملے میں نتیجہ تمہاری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ ہم نے جب حضور کے لیے، امام کے لیے یہ نہیں کہا کہ نتیجہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف انہیں یہ کہا کہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میدان میں آنا آپ کی ذمہ داری ہے، دین کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں نتیجہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہر کام میں، ہر عمل کا نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اس وجہ سے ہر مومن کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ کا فریضہ کام کرنا ہے، جو آپ پہ واجب کیا گیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچنا ہے، اس کا نتیجہ دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھے مولانا؟ اس کا نتیجہ دینا اللہ کی ذمہ داری۔ اب آخری بات جو اس بدر سے متعلق، پھر کل کی بات سے تسلسل دے کے پھر بات تمام کرو۔ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی، اللہ نے کہا شکر ادا کرو، شکر نہیں ادا کیا تو پھر کیا ہو گیا وہ اگلے سال ہی پتہ چل گیا کہ شکر نہیں ادا کیا تو اس وجہ سے وہ جیتی ہوئی لڑائی ہار گئے۔ بدر کے دن اور اس کے اختتام پہ کیا ہوا؟ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، روزے ابھی نہیں آئے تھے، تو بدر والے دن روزے نہیں رکھے تھے مسلمان، ابھی روزے نہیں، اس کے بعد والے سال روزے آئے۔ اب جو تمام ہو گئی لڑائی تو حضور نے ایک اور بات کی طرف نشاندہی کی، ایک اور بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک جملے میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، حضور نے، دین نے انہیں استعمال کر کے بتایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنگ میں بھی اخلاق ہوتے ہیں۔ ہاں، انگلش میں کیا کہیں گے آپ لوگوں سب کو یاد ہے کہ all is fair in love and war۔ ہاں، یہ انگلش میں ہو سکتا ہے، دین میں نہیں ہے۔ ہاں، دین میں لو کے بھی اخلاق ہیں اور وار کے بھی اخلاق ہیں۔ دین میں لو کے بھی اخلاق ہیں اور وار کے بھی اخلاق ہیں، اور یہ ثابت کیا ہر میدان میں حضور کے سچے جانشینوں نے کہ وہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، کتنے بلند پایا ہوتے ہیں، کہ سامنے والا حیران رہ جاتا ہے وہ اخلاق دیکھ کر کے۔ لیکن ہمیشہ ثابت کیا کہ ہم نے جنگ کی ہے تو اپنے اصولوں پہ کی ہے، آپ کے اصولوں پر نہیں کی ہے، اپنے اصولوں کے اوپر کی ہے۔ بدر کے دن جب اسیر بنا کر کے لوگ لائے گئے، ظاہری بات ہے جو جیت جاتا ہے لڑائی وہ اسیر لاتا ہے، تو بعد میں ان لوگوں سے پوچھا گیا جو بدر کے دن اسیر ہوئے تھے کہ بدر والوں کے بارے میں بتائیے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سلام ہے بدر والوں کے اوپر جو خود بھوکے رہتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے، جو خود ایک جوڑے پہ گزارا کرتے تھے، ہمیں کپڑے دیتے تھے، جو خود پیدل چلے اور ہمیں سواریاں دی۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے کیا جنگ کے مطابق؟ ہاں، کیا آپ جنگ کیے کسی سے تو وہ انسان تو ہے، وہ انسان تو ہے، اسے انسان کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ جنگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے انسان بھی نہ سمجھا جائے یا ہر چیز کو جائز سمجھا جائے۔ اس زمانے کی کیا بات ہے، اس ترقی یافتہ دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں سارے اصول، وہ جو آزادی کے علم بردار ہیں وہ بھی اصول بھول جاتے ہیں، اپنے اصول بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں کوئی اور اصول ہے، جنگ میں دوسرا اصول ہے۔ دین نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر کوئی اصول ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے امن ہو یا جنگ ہو، کوئی بھی میدان ہو وہ اصول رہے گا۔ تو جو اور پھر
ان میں سے حضور نے ان میں سے کہ جو مالدار تھے ان سے یہ کہا کہ آپ مال دے کر کے آزاد ہو جائیں. جو مالدار تھے ان کو کہا آپ مال دے کر آزاد ہو جائیں. اور جو پڑھے لکھے تھے، اللہ اکبر، جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیے اور آپ آزاد کر دیے جائیں گے. یعنی حضور نے یہ بتایا کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہو وہاں پر بھی اخلاق کا پایہ بلند رہنا چاہیے، اور جس طریقے سے بھی، جس لحاظ سے بھی مسلمانوں کو کسی چیز سے فائدہ مل سکتا ہو تو وہ فائدہ بھی لے لینا چاہیے. وہ فائدہ بھی لینا چاہیے. وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اس بات پر اسے آزاد کیا جائے. یہاں ثابت کیا اور یہ بتایا کہ جنگ کے کیا اصول ہیں، اور اصول وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں. دراصل اصول وہ، اگر کوئی ایسا اصول ہے جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، وہ کس طرح کا اصول ہے؟ وہ اصول نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہیں. اصول وہ ہے جو ہر میدان میں ہر جگہ کے اوپر قائم اور دائم رہے. مل کر صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو یہ وہ پہلا میدان تھا جس دن سے یہ ثابت ہوا کہ جس میدان میں علی ہوں گے، جس میدان میں علی ہوں گے وہ میدان ہمیشہ کامیاب ہوگا. اور کیوں نہ ہو جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب، کیوں نہ ہو ایسا کہ جہاں پر علی ہوں گے وہاں پر کامیابی ہی ہوگی. چاہے کچھ بھی سامنے نظر آ رہا ہو، چاہے ظاہری طور پر کچھ بھی ہو، جہاں علی ہوں گے وہاں کامیابی ہوگی. اب اگر کسی کو کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت کی تو اصول حضور نے بتا دیا ہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ علی کے پیچھے چلے تو اس کے پیچھے پیچھے کامیابی آئے گی. اسے یہ چاہیے کہ وہ علی کے پیچھے پیچھے چلے. جیسے علی کے نقش قدم پر چلے گا تو کامیابی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میدان کے اوپر حضور کہہ چکے ہیں کہ علی کے ساتھ کامیابی ہے. اب صرف میرا کام یہ ہے کہ مجھے علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ میں بھی اسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں جیسے کہ وہ کامیاب. مل کر صلوات پڑھیں محمد دو تین منٹ رہ گئے تو ایک دو مسائل سن لیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے اذان کا وقت. گزارش کیا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر روزے واجب نہیں، مریض اور مسافر. ان کی شرائط آگے آئیں گے. مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک مریض ہے جو وقتی طور پر مریض ہے، تھوڑے دن کے لیے مریض ہے. ایک مریض ہے جو دائماً مریض ہے، پورا سال مریض ہے، پورا زندگی مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کے اوپر کیا فریضہ ہے؟ تو شخص کے اوپر کہ جو پورے سال مریض ہے، یعنی آئندہ ماہ رمضان آ گیا اور وہ مریض ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 750 گرامز کھانے کی کوئی چیز، آٹا، چاول، روٹی، کوئی بھی چیز جو کھانے کی، وہ ایک دن کے حساب سے ایک آدمی کو دے ہر روزے کے عوض میں، ہر روزے کی جگہ پر. اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اس سال کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ قضا رکھے. لیکن اگر پورے سال ہو جائے یا اسے معلوم ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں وہ ریکور نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے اوپر یہ واجب. اسی طرح سے کوئی عورت کے جو حاملہ ہو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے اس کے آخر حمل کے اندر، یعنی ولادت سے تھوڑے دن پہلے. اگر اسے یہ معلوم ہے کہ روزے کے ذریعے سے اس کی صحت یا بچے کی صحت متاثر ہوگی،
اس کے لیے بھی واجب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو 750 گرام پر ڈے کھانا کھلائے، اور بعد میں قضا بھی دے۔ مریض کے لیے یہ تھا کہ صرف فدیہ دینا ہے، حاملہ کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ فدیہ بھی اور قضا بھی بعد میں رکھے۔ یہ ہر اس صورت میں ہے، یعنی آخر میں تو بہرحال ہے، اگر کسی بھی وقت حمل کے دوران اس کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا مشکل ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور اسے بعد میں قضا رکھنا۔ اس میں یہ ساری چیزوں میں بیماری کے اندر یا حاملہ عورت ہے یا اور دوسرے جو معاملات ہیں، اس کے اندر ہر ایک مکلف یعنی ہر ایک شخص کے اوپر اپنی اپنی کیفیت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی میں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ ہر شخص کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں یا نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، اور جو نہیں رکھ سکتا یہ عذر شرعی ہے، وہ فدیہ اس کے عوض میں دے یا بعد میں قضا رکھے۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سانس میں تکلیف ہے تو وہ دوا لیتا ہے اس سانس کے لیے، تو آیا اس سے روزے کے اوپر حرف آتے ہیں؟ تو چونکہ وہ سانس کی یہ دوا ہے، کھانے کے طور پر اسے نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا اسے روزے میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور روزہ جو ہے اس کا برقرار رہتا ہے، کیونکہ وہ سانس کے بریدنگ کے پیسیج میں جاتا ہے اور کھانے کے پیسیج میں نہیں جاتا۔ تو اس وجہ سے سانس کی کوئی بھی دوا جو ہے وہ لینے کے لیے as long as کہ وہ پیٹ میں نہیں جا رہا، اس کو لینے سے روزے پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ تمام لوگوں کی متوجہ چاہوں گا، ایک ہمارے یہاں پر علی امام رضوی کی آج برتھ ڈے بھی ہے، تو اس سلسلے میں کیک کاٹ دیتے ہیں، پھر جلدی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔